السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو اسلام کو مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، یہ وعدہ خالق کائنات رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ دوستو آج ہم آپ کو امریکہ سے تعلق رکھنے والی فحاش لڑکی سارہ بکرز کا ایمان افروز واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، جس نے اسلام کو قبول کیا۔ دوستو امریکی ماڈل سارہ بکرز جو امریکہ کے نیو یارک میں پیدا ہوئی، اس کی ابتدائی جوانی فحاشی اور نائٹ کلب میں گزری۔ اس کا ایک شوق تھا کہ کسی طرح اپنے جسم کی نمائش کر کے امریکہ اور دنیا بھر کی مشہور شخصیت بنے۔ بالکل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ لڑکی کامیابی کی منزل طے کرتی جا رہی تھی۔ اس کی شہرت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر سارہ اپنے دل میں ایک عجیب طرح کی بے چینی محسوس کرتی رہی۔ اس کا معیار زندگی بظاہر جتنا اونچا ہو رہا تھا، اس کا اندر کا اعتماد اتنا ہی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ آخر سارہ اس زندگی سے انتہائی تنگ آ گئی۔ پیسہ، شہرت، سب کچھ تھا، مگر اس کی زندگی میں سکون اور اطمینان کی شدید کمی تھی۔ دوستو شدید ڈپریشن کی وجہ سے سارہ نے خود کو نشے کے حوالے کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے حقوق نسواں اور سماجی کارکن کے طور پر رفاع عامہ کے کام شروع کیے، مگر باوجود اس کا مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ دوستو اچانک اس کی زندگی میں 9/11 کا واقعہ رونما ہوا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کے تباہی کے بعد اس نے دیکھا کہ ہر طرف اسلام کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ہندو، یہودی اور عیسائی اپنی توانائی اگر کسی چیز پر صرف کر رہے تھے تو وہ صرف اسلام ہی پر کر رہے تھے۔ سارہ کو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اسلام کو ایک افسانہ اور بولی بسری کہانی اور پتھر کے دور کی یادگار کہانی سمجھتی تھی۔ جب اس کے کانوں میں ہر طرف سے آوازیں گونجنے لگی کہ اسلام عورتوں کا استحصال اور اسے گھر کی نوکرانی اور شوہر پاؤں کی جوتی سے زیادہ مقام نہیں دیتا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنی آواز اسلام کے مخالف سرگرمیوں میں شامل کرے گی۔ سارہ کو اس کی شہرت اور معاشرے میں اسٹیٹس کا حامل ہونے کی وجہ سے باقاعدہ پیشکش ہوئی، مگر یہ اللہ کا فرمان ہے کہ ذلت اور عزت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس امریکی ماڈل نے فیصلہ کیا کہ پہلے اسلام کے بارے میں تحقیق کر لینی چاہیے۔ اسے یقین تھا کہ اس کی تحقیق اسلام مخالف سرگرمیوں میں مزید شرکت کا باعث بنے گی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس تحقیق سے اس کی اپنی رائے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں بالکل بدل جائے گی، ورنہ وہ یہ کڑوا گھونٹ پینے کا شاید زحمت بھی نہ کرتی۔ تحقیق کی ابتدا سے اس نے ایک ایسا سینئر سماجی کارکن سے ملاقات کی جو بلا تفریق ملک، مذہب اور سارے انسانوں کے لیے انصاف اور فلاح و بہبود کا داعی تھا۔ اس ملاقات کے بعد اسے احساس ہوا کہ انصاف، آزادی اور احترام کا انسان حقدار ہے۔ دوسرے مذاہب سے بڑھ کر اسلام اس چیز کی دعوت و تبلیغ دیتا ہے۔ یہ سارہ کے لیے بڑا ہی انکشاف تھا، جسے وہ آسانی سے قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد سارہ نے اسلامک سینٹر سے رابطہ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ حاصل کیا اور اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ پہلے تو قرآن مجید کے سلوگ و انداز سے اسے اپنے طرف متوجہ کیا، پھر اس کتاب میں کائنات، انسان اور زندگی کے بارے میں بیان کردہ حقائق، عبد و معبود کے رشتے پر جو روشنی ڈالی گئی ہے، اسے اس سے قبل کسی کتاب، کسی فلسفے اور کسی مفکر اور کسی مصنف کی تھیوری میں نظر نہیں آئی تھی۔ سارہ بے اختیار یہ سوچنے لگی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس انقلابی کتاب اور ہدایت نے اس کے اندر گویا ایک بے چینی سی برپا کر دی۔ پھر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے صحابہ کرام کی مبارک زندگی کو دیکھا تو قرآن ہدایت کا کامل اور مکمل نمونہ اور عکس جمیل نظر آیا، جبکہ دوسرے مذاہب کے بڑے سے صرف گفتار کے غازی نظر آئے۔ آخر کار وہ لمحہ جب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جس سکون کے لیے بےتاب ہے وہ صرف اسلام قبول کر کے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اسلام قبول کر کے ایک مسلمان مرد سے نکاح کر لیا۔ اس نے ایک برقع سر اور گردن ڈھانپنے کے لیے خریدا، جو ایک مسلم عورت کا شرعی لباس ہے۔ سب کچھ ویسے ہی تھا، بس ایک چیز بدلی ہوئی تھی، یعنی اس کا اندرونی اطمینان اور سکون، گویا وہ حقیقی منزل کی آزادی سے اب ہمکنار ہوئی ہو۔ دوستو سارہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تاثرات کچھ یوں بیان کرتی ہیں: میں انتہائی خوش تھی کہ ان آنکھوں میں اب تعجب اور دوری کے آثار تھے، جو مجھ کو کچھ ایسے دکھتے تھے کہ جیسے شکاری اپنے شکار کو۔ حجاب نے میرے کاندھے کے ایک بہت بڑے بوجھ کو ہلکا کیا اور مجھے ایک خاص طرح کی ذلت اور گمراہی سے نکال دیا۔ اب دوسروں کے دلوں کو لبھانے کے لیے میں گھنٹوں میک اپ نہیں کرتی،
اب میں ہر غلامی سے آزاد تھی۔ دوستو سارہ بیان کرتی ہیں آج مجھے فحش لباس اتار کر اور فحاشی کی زندگی کو چھوڑ کر جو مسرت اور خوشی ملی اسے میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں نے اسلام قبول کر کے حقیقی کامیابی حاصل کی جس پر میں خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، کیونکہ ہدایت دینے والی اس رب کی ذات ہے جس نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سارہ بکرس کو اسلام پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی یا دوستوں میں اسے شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کی ریورڈ مسلم کی سٹوریز لاتے رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ขอให้ท่านมีสิริมงคล